الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. چلو اس کی تشریح کر لیتے ہیں پرانی. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو آیت ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی ترجمہ اور تشریح آپ سنیں گے. اسی طرح ایک حدیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ شفاعت والی حدیث. اب حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، بخاری شریف کی صحیح حدیث، اور اس میں ہمارے لیے ایک تسلی ہے. کیا تسلی ہے؟ کہ جو آدمی شرک نہیں کرے گا تو اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، لیکن وہ جہنم کا مستحق بن جائے گناہوں کی وجہ سے، زیادہ گناہوں کی وجہ سے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کر کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ جنت کا فائدہ ہے، اس میں جنت کا فائدہ ہے. تو ایک شرط کیا ہے اس حدیث میں ہے، سنا چکا ہوں بار بار، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلہ لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا. رواہ البخاری او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے. حضور فرماتے میں نے وہ دعا نہیں کی محمد پاک، میں آخرت میں جب دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا تو اس وقت میں اپنی امت کی سفارش کروں اور اللہ میری سفارش کو مانیں گے، لیکن ان کے حق میں جن میں شک نہ ہو. بولو جس میں کیا نہ ہو؟ شک نہ ہو. اور نمبر 2، قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ تو اس حدیث میں نہیں ہے، قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو. گناہوں پر ایک عورت ہے، توجہ، وہ پردہ نہیں کرتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میری غلطی ہے اور مجھے پردہ کرنا چاہیے، لیکن یہ میری غلطی ہے، میں غلطی کروں. وہ عورت اچھی ہے، چاہے پردہ نہ کرے وہ اچھی ہے. لیکن اگر ایک عورت پردہ نہ کرے، وہ پردہ جو قرآن حدیث میں ہے، جو صحابیات نے کیا، حضور کی بیوی بیٹیوں نے کیا، جس پردے کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، اوپر سے وہ یہ کہے اگرچہ مگرچہ لیکن مولوی شکی ہوتے ہیں، دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے. گناہ نہیں ہے، کفر ہے. جس میں غلطی وہ غلطی مانے تو آخرت میں بچ جائے گا. لیکن اگر وہ اگرچہ مگرچہ لیکن اور مولوی اور یہ اور وہ، اشفاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ عام آدمی ہے، کتابیں لکھی ہیں، آپ جانتے ہیں اشفاق صاحب. انہوں نے اس دن بہت اچھی بات کہی کہ بعض لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کے جو احکام ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا ان کے لیے یا مشکل ہوتا ہے، یا عمل کرتے نہیں، یا ان کے دماغ میں ارتداد ہوتا ہے، ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا سیکولر ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو تو گالیاں نہیں دے سکتے ہیں، اسلام کو تو گالیاں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ معاشرہ اسلامی ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں. تو پھر تو لوگ اچھا آپ نے قرآن کو گالی دی تو دینا، قرآن و حدیث اللہ رسول کو گالیاں دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو اگر دیں گے تو لوگ کہیں گے تو واجب القتل ہے. لہذا وہ اپنا غصہ قرآن و حدیث کے خلاف ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. کس کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ مولوی ایسے اور یہ مولوی ایسے. بھائی مولوی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. ایک اور ہمارے سرحد کا نام نہیں لیتا ہوں کہ میں اسلام کو تو مانتا ہوں لیکن مولوی کو نہیں مانتا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں. اسلام کو مانتا ہوں، مولوی کو نہیں مانتا، ملا نہ مانا. میں نے کہا اس طرح ایک آدمی کہے میں میڈیکل کالج کو مانتا ہوں لیکن ڈاکٹر کو نہیں مانتا ہوں.
इंजीनियरिंग कॉलेज को मानता हूं लेकिन इंजीनियर को नहीं मानता हूं। बोलो हकीकत में ये क्या है? ये इंजीनियरिंग का दुश्मन है, ये डॉक्टरों का दुश्मन है। क्यों? बोलो ना। इंजीनियरिंग कॉलेज कौन चलाता है? इंजीनियर। मेडिकल कॉलेज कौन चलाता है? डॉक्टर। अब वो कहते हैं मैं मेडिकल कॉलेज को मानता हूं लेकिन डॉक्टरों को नहीं मानता हूं, डॉक्टरों को गालियां देता है। असल में ये मेडिकल का दुश्मन है। अरे हाफिज, आलिम, मुफ्ती, शेखुल हदीस, कारी, ये तो यही मौलवी है, तो दीन हम तक पहुंचाता है। तो ऐसा आदमी भी है। बहरहाल नंबर 1 ये आयत मुझे पसंद है, नए साथियों को बताता हूं, पुराने साथियों को पता है। एक ही हदीस मुझे पसंद है। तीसरी बात, मुझे वो वाक़या बहुत पसंद है। वो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु बहुत हाथों में बिके, बहुत हाथों में बिके और एथियस्ट जहन के भी थे, लेकिन नसरानियत उनमें आ गई और तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने किताबों में पढ़ा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और मदीना हिजरत फरमाएंगे। तो वो भी इंतजार में थे, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं घर बार को छोड़ा, दरमियान में बिक गए, गुलाम बन गए। चलते फिरते 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 मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जब उस इलाके को देखा ना, कह रहे यार किताबों में इस इलाके का जिक्र है। हाँ भाई, किताबों में तो ये बातें थी ना, ये तो यहूद नसारा ने हटाई। तो बहरहाल वो लिखा है कि वो किसी के गुलाम थे, गुलाम थे। तो ये किस्सा मुझे इतना पसंद है कि जितनी बार पढ़ा है ना, मेरे आंखों से आंसू निकले। आप बेटी वालों ने पढ़ा, अच्छा लिखा है। बार बार मैंने आपको कहा कि आप बेटी में इसको जरा पढ़ लो, 1-2 बार पढ़ो तो अच्छा ना करो। अभी मुझे किसी ने फोन किया, मैं मोबाइल की दुकान में बैठा हुआ था, कि मुझसे एक सवाल है। मैंने कहा क्या सवाल है? कि हुजूर मक्का से मदीना जब आए तो कितने दिन लग गए? मैंने कहा आपने इससे क्या करना है? सवाल है, मेरे पास सवाल है, मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे जवाब दे। बाहर लोग अजीब होते हैं, क्या इसका जवाब निकालो। मैं लोगारी का बहनोई हमारे गांव में है, नवाब है फयाज तोरू, तो उसने मुझसे पूछा कि रमू साहब मैंने बहुत लोगों से सवाल किए, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, तो आपसे एक सवाल करता हूँ। भाई मैं आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, चाय पिलाओ, गपशप लगाओ, तो ये सवाल का जवाब दो। मैंने कहा क्या सवाल है? कि ये वुजू कब से आया है? ये वुजू कब से आया है? मैंने उसको कहा कि हुजूर ने एक बार आजाद हुए और फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलातन इल्ला बिहा, अल्लाह ताला नमाज को कबूल नहीं करते हैं बगैर इसके। फिर 2 बार आजाद धोए और फरमाया हाज़ा लिमन ज़ादा, ये उसके लिए है जो ज्यादा सवाब कमाना चाहे। और फिर 3 बार आजाद हुए और फरमाया हाज़ा वुज़ूई वो वुज़ूल अंबिया मिन क़ब्ली, ये मेरा भी वुज़ू है, आदम अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया किराम गुज़रे रसूल सबका यही वुज़ू है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला रहा है। चलिए ठीक है, मेरा बहुत बड़ा इश्काल खत्म हो गया। तो मैंने उस फौजी ऑफिसर के वालिद साहब को कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो 14 दिन लग गए और 2 जुमे आए और हुजूर ने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि मुसाफिर पर जुमा नहीं है। और मक्का में हुजूर जुमा नहीं पढ़ते थे, सहाबा नहीं पढ़ते थे, और मदीना हुजूर और सहाब हुजूर नहीं आए थे, लेकिन सहाबा जुमा पढ़ते थे। यहाँ इजाजत नहीं थी, वहां इजाजत। तो पीर को हुजूर पैदा हुए, पीर को इंतकाल हुआ, खुद को दफन हो गए, पीर को मक्का से रवाना हुए, पीर को मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पीर 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 पीर, ठीक है ना जी। तो 14 दिन लग गए। बहरहाल तो ये जो हजरत का वाक़या है, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या है, इसको आपने पढ़ना है, बोलो इंशाअल्लाह, और आप बेटी में पढ़ना है। आपको इतना मजा आएगा ना कि अभी इतना मजा नहीं आ रहा है जितना मैं आपको सुना रहा हूँ, उसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है। तो अचानक इस तरह वाक़या पेश आया कि हज़रत सलमान फारसी ऊपर उसमें थे, दरख्त में थे, बहुत ऊपर, और खजूरे अपने आका के लिए काट रहे थे कि आवाज आई कि पैगंबर आए। क्या है? वो जिनका इंतजार था वो तशरीफ ले आए। तो लोग बातें कर रहे थे, फिर मैंने चिल्लान मारी भी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया।
چلان ماری میں نے درخت سے، بہت زبردست ہے. ان پر جو تکلیفیں گزری واقعہ پڑھنے سے اس کا تعلق رکھتا ہے. اگر آپ کہیں کہ دن میں اس پر پورا درس کسی پر دے دوں گا. بہرحال تو یہ مجھے پسند. اور ایک مجھے پسند ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، لوگ نماز کے لیے آتے تھے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اذان دیتے تھے. تو بہرحال آتے تھے. تو جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت شام چلے گئے اور شام میں رہتے تھے اور شام ہی رہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں، مدینہ منورہ آتے ہی نہیں. خواب دیکھ کے بعض لوگ اس واقعے پر اشکال بھی کرتے ہیں، اس کا جواب بھی ہے. تو وہ تشریف لائے اور پھر اذان دے. اور جب اذان دے دی تو پرانی اذان صحابہ سنتے تھے، عورتیں سنتی تھی، ان کی آواز بھی تیز تھی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب آواز انہوں نے دے دی تو مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، رونے لگے، سارے لوگ آئے. پھر نماز ہوئی، بلال سے سب نے ملاقات کی. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ مجھے پسند ہے. 4 چیزیں مجھے پسند ہے. آج کا جو ہمارا سبق تھا اس پر 1 منٹ سے کم بات کر کے بات ختم کر لے. تو 6 پارہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ پسند نہیں فرماتے کہ بری بات اونچی آواز سے کرو، یہ غیبت کرو پسند. الا من ظلم. ہاں اگر ایک آدمی مظلوم ہے تو وہ غیبت کر سکتا ہے. غیبت حرام ہے، لیکن ایک آدمی مظلوم ہے، توجہ مظلوم ہے تو وہ جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ غیبت کر سکتا ہے. کیسے؟ مجھ پر کسی نے ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میرا مال کھایا، اور کوئی زیادتی میرے ساتھ کی، اور میں پولیس والوں کو کے سامنے اس کی غیبت کروں، محلے والوں کے بڑوں کے سامنے غیبت کروں، جرگے والوں کے سامنے غیبت کروں، عدالت میں غیبت کروں، تو جائز ہے اس لیے کہ مظلوم ہے. لیکن ویسے بولتا جاؤں جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، اور اس کے سامنے میں غیبت شروع کروں تو تاسا جناز نہ ہوا ہے. تاسا تک ہو گیا ہوا اس کو کھڑا ہو تاسا جناز تاسا شاد نہ بول تاسا ہوتا ہے پاس. یہ سارا توجہ تجھے کہہ رہا ہوں اور تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. یا درس ختم کی طرح بون دیکھے نا کیوں میں بتا رہا تھا بھائی تم کون سی کلاس میں یہ لکھو درس بھائی. اخوا دیکھو گرو جی کم خواہ گروی. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں تو غیبت بعض جگہوں پر غیبت جائز ہو جاتی ہے. وہ 10 جگہ ہیں. کتنی جگہ؟ کون سی ہے پھر بتائیں گے آئندہ 10. بعضوں کا جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ جھوٹ پر ثواب ملتا ہے. قرآن میں ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایسے، دوسرا آدمی اس کے سامنے بیمار ہے، دبئی میں، سعودیہ میں، لندن میں، یہ اس کا دوست ہے، ساتھی ہے. وہ مرتے مرتے کہے کہ میرے رشتہ داروں کو کہو کہ فلانے کو قتل کرنا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. اچھا یہ خبر پہنچاؤ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولو. تم کہو کہ بھائی وہ جو فلانا آدمی تھا میں نے اس کو معاف کر دیا. میں نے اس کو کیوں تھا کہ وہ بچ جائے گا بھائی، یہ بھی وقوف ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا اور اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اس کو ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا ہے. یہ اس کو کس سے بچاؤ؟ قتل سے بچاؤ. ہمارے گاؤں میں ایک طرف بھی 7 آدمی قتل ہو گئے، دوسری طرف 8 آدمی قتل ہو گئے. بہت بڑی دشمنی تھی. اس میں اس پر فیصلہ ہونا تھا کہ اس نے فائرنگ کی ہے یا نہیں کی ہے. تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تو ہمارے گاؤں والے بھی دیکھیں گے. تو اس نے فائرنگ کی ہے یا نہیں کی ہے. تو جس کو پتا تھا کہ فائرنگ کی ہے نہیں کی ہے، تو اگر وہ سچ بولتا تو نقصان ہوگا. تو اس کو ایک عالم نے کہا کہ تم جھوٹ بولو تو صلح ہو جائے گی. وہ جھوٹ بولا تو صلح ہو گئی. سمجھے؟ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب 2 خاندان ٹوٹ رہے ہوں، میاں بیوی ٹوٹ رہے ہوں، تو وہاں اگر جھوٹ بلکہ میاں بیوی کے درمیان، 2 جرگوں کے درمیان جھوٹ بولنا جائز ہے. دروغ برائے مصلحت بے اصل، مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا ثواب ہے.
کب؟ جب دو آدمی بلا رہے ہو، ملا رہے ہو، دو آدمی کے درمیان صلح کرا رہے ہو، دو آدمی قتل ہو جائیں گے، میاں بیوی قتل ہو جائیں گے، طلاق ہو جائے گی، دو خاندان آپس میں لڑ لیں گے، تو وہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف جلد نمبر 2 باب فی الغیبہ اس کے اندر ان 10 جگہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ والسلام، اللہ وسلم۔